جیسے کہ او سی ڈی کچھ ریلیجس بھی ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھے ہوں تو رکعات کا خیال نہیں رہتا یا احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی رکعت مس ہو گئی ہے. اور کبھی جب یہ ایکسٹریم ہو جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی شاپ سے نکل رہے ہیں جو ایئر کنڈیشنڈ ہے تو آپ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں کہ دروازہ کہیں پہ کھلا تو نہیں رہ گیا کہ اگر اس کی ہوا ضائع ہو رہی ہے تو شاید ان کی بجلی زیادہ استعمال ہوگی. تو اس قسم کی ایکسٹریم او سی ڈی بھی سم ٹائمز ڈیولپ ہو جاتی ہے. علماء اکرام کا جو سلیوشنز ہیں اس سے حل نہیں ہوتا، یا اگر ہم ویسٹرن جو سائیکالوجسٹ ہیں اگر ان کی جو سلیوشنز ہیں وہ ایکسپوجر کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ بالکل اگنور کریں. تو آپ دکان کے دروازے کو تو شاید کسی حد تک اگنور کر سکتے ہیں، لیکن خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں اگر رکعت مس ہو گیا اس کے خیال کو اگنور کیا تو کہیں گناہ ہوگا. تو اس کے کوئی سلیوشن آپ بتا دیں کہ اس کا کیا سلیوشن ہوگا؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بجائے خود اس طرح کی چیزیں خواہ وہ اوہام کی صورت میں ہوں، خواہ وہ نفسیاتی امراض کی صورت اختیار کر لیں یا اس سے بھی آگے بڑھ کر، مجھے تو بعض لوگوں کے بارے میں زندگی میں تجربہ پیش آیا ہے کہ حیرت ہو جاتی تھی کہ یہاں تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وہ 10 مرتبہ کریں گے پھر بھی ان کو خیال رہے گا کہ نہیں ہوا، کوئی جگہ رہ گئی ہے. ایک مرتبہ نشتر میڈیکل کالج کے ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے. صبح کے وقت میں نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آ رہا تھا تو انہوں نے روک لیا اور اپنا قصہ سنایا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں، خاص طور پر جو غسل واجب ہو جاتا ہے، تو کوئی ایک بال بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو بھگو نہ لیا گیا ہو. تو اب مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہوتا تو میں یہ کرتا ہوں کہ ایک بڑا سا پینسل سے خاکہ بناتا ہوں، اتنے حصے کے بارے میں مطمئن ہو کے پھر دوسرے حصے کی طرف چلا جاتا ہوں، اور دوسرے تیسرے تک پہنچتے پہنچتے خیال ہوتا ہے کہ شاید پہلے کو میں نے صحیح طرح سے نہیں دیکھا. یعنی یہ اپنی جگہ کے اوپر اس پہ آپ ہنس بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اندازہ نہیں کر سکتے آپ اس کا کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور کس طرح انسان ایک وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے آخر میں. تو اس پہلو کے لحاظ سے تو اچھے ماہرین نفسیاتی سے ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ جسمانی ہے، خواہ وہ ذہنی ہے، خواہ نفسیاتی ہیں، وہ دنیوی علم ہے. مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب آپ کو نہ تو دوائیں بنا کے دے گا، نہ وہ آپ کی سرجری کرے گا، نہ وہ ذہنی اور نفسیاتی امراض کا معالج ہے. ہمارے ہاں پرانے زمانے میں اس کے معالجین بالعموم صوفیہ ہوتے تھے. موجودہ زمانے میں اب نفسیات کا علم بہت ترقی کر گیا ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ سائیکالوجی سے آگے بڑھ کر سائیکیٹری میں بدل گیا ہے، اور بہت سی دوائیں بھی ایجاد ہو گئی ہیں. ہمارے دوست عزیز اور میرے تو خیر دست راست تھے ڈاکٹر محمد فاروق شہید، وہ سائیکاٹرسٹ تھے. تو وہ از راہ تفنن فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہو تو لاہور شہر کے سارے پانی کے ٹینک میں ان دواؤں سے بھر دوں تاکہ سب کے سب لوگ ان سے مستفید ہو سکیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، علاج کرائیں. مذہب صرف یہ کرے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی صحیح رہنمائی کر دے. وہ رہنمائی کی جا چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شک کسی چیز کو باطل نہیں کرتا. اپنی بنیاد یقین پر رکھیے. نماز کی رکعت رہ گئی، آپ کو شبہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، 2 سجدے کریں، فارغ ہو جائیں. جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کم پر بنیاد رکھ کے 1 رکعت اور پڑھ لیں، ختم کریں اس قصے کو. جو چیز بھی آپ کے لیے موضوع ہو، مذہب آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ ہو گیا تو آسمان گر جائے گا، یہ ہو گیا تو زمین پھٹ جائے گی. نہیں، بس آپ نے اپنی طرف سے صحیح نیت کے ساتھ ایک کام کر لیا، اللہ کے ہاں وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. تو یہ بات تو ہم بتا سکتے ہیں، آپ کو توجہ بھی دلا سکتے ہیں اور اطمینان بھی دلا سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے امراض جب مرض کی جگہ پر پہنچ جائیں تو پھر ان کا علاج کرنا